بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم گائز، ویلکم آن بسم اللہ موٹیویشنل اسپیکر چینل اینڈ ٹوڈے از آور ٹاپک. آج کا ہمارا عنوان ہے صبر کرنا سیکھو. کوئی بھی تکلیف ہو تو اس پر صبر کرنا سیکھے جس نے کہ ہمیں پیدا کیا ہے. اگر کوئی شخص واویلا بھی کرتا ہے ناشکری کے ساتھ تو تکلیف تو ختم ہونی نہیں ہے مگر ہمارا اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر صورت میں صبر کے دامن کو تھامنے کی تلقین کی گئی ہے. تو اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ اگر انہیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا، اور اپنے رویوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے. تو سمجھ لو کہ وہ مومن ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو پھر اس کے یقین کے صلے کے اندر اللہ اسے ہدایت قلب عطا فرماتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اسے پتہ ہے کہ کسی پر مصیبت نازل کیوں کرنی ہے، اور اس مصیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے، اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کندن بنانا مقصود ہے، یا اسے سزا دینا مقصود ہے. یا اسے پتہ ہے، یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو انسان مصیبت کے آنے پر صبر اور استقامت کے ساتھ نپٹتا ہے اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس پر تزلزل پیدا ہونے نہیں دیتا، اس کا یقین ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، پختہ یقین ہے، تو پھر اللہ کی دہلیز چھوڑ کر وہ کہیں نہیں جائے گا. وہ اللہ کے حضور ہی دعائیں التجائیں کرے گا، بلکہ اس تکلیف اور پریشانی کے آنے سے اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے خوب جانتا ہے کہ وہ صبر کر رہا ہے. مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس کا اجر بھی اس کو عطا کیا جاتا ہے، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کی جو بھی غلطیاں اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ اگر کسی بندے کو کوئی بہترین تحفہ دیا گیا ہے وہ صبر کا ہی ہے. صبر بہترین عطیہ ہے، اس سے انسان کا وقار اور زیادہ بہترین ہو جاتا ہے اور وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت اور مرتبہ پا لیتا ہے. جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسماں کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا اللہ تو ایسے راضی تو میں بھی ایسے ہی راضی. صبر ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں میرا رب رستہ بنائے گا انشاءاللہ. تم کسی کا کچھ مت بگاڑو اور اللہ بھی تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا. آفٹر پیشنس بیوٹیفل تھنگس اویٹ، یعنی صبر کرنے کے بعد خوبصورت چیزیں، یعنی کہ کچھ خوبصورت لمحات آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اللہ لوز فور یور صبر اور شکر. اللہ تعالیٰ کو آپ کے صبر اور شکر سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے. And you know what? Sometimes صبر and silence is better than expressing how you really feel. یعنی کہ کچھ ایسے ٹائم ہوتے ہیں ہماری لائف میں، کچھ ایسے مومنٹس ہوتے ہیں جس میں کہ صبر کرنا اور سائلنس یعنی خاموش رہنا is better than، یہ بہت زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو ایکسپریس کریں کہ اس ٹائم ہم کیسا فیل کر رہے ہیں. If Allah can turn night into day، اگر اللہ جو ہے رات کو دن میں بدل سکتا ہے then He can surely turn your burdens into a blessings. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے رات کو دن میں بدل سکتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کے بوجھ کو جو ہے کم کر کے وہ اس کی اپنی رحمتوں میں بدل سکتے ہیں. آپ کے جتنے بھی برڈن، مشکلات، ٹرائلز ہیں اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی بلیسنگز کر سکتے ہیں. ایٹ لاسٹ صبر از اے بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیس اس ود صبر،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ، ایک رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر معاملے میں، ہر طرح کے وقت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ I hope guys you will get a good information. Obviously you get a good information and take care. Please like, share and subscribe it.